السلام علیکم جی، آج کا لیسن لے لیں۔ آج ہماری آیت نمبر 62 اور 63 ہے، ٹھیک ہے۔ اپنا قرآن کھولیں، پین پنسل لیں اور میرے ساتھ آپ اپنا لیسن لکھیں اور پھر اس کو یاد کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی، لفظی ترجمہ لکھیں۔ انا، بے شک، الذین، وہ لوگ جو، آمنو، ایمان لائے، اور الذین، وہ لوگ جو، الذین کا آپ نے ہمیشہ جو ترجمہ کرنا ہے نا وہ یہی کرنا ہے، وہ لوگ جو، ہادو، یہودی ہوئے، اور نصارا، عیسائی ہوئے یا نصاری ہوئے، اور صابئین، صابی ہوئے، من، جو، آمنا، ایمان لائے، باللہ، با پر اور اللہ پر، اور یوم الآخری، آخرت کے دن، اور عمل کرے، صالحاً، نیک یا صالح، فلہم، 3 حصے کریں اس کے، فا تو، لا کے لیے، ہم ان، تو ان کے لیے، اجرہم، اجر، ہم ان کا اجر، عند، پاس، ربہم، ان کے رب، اور لا نہیں، خوف، کوئی خوف، علیہم، علی پر، ہم ان پر، اور لا نہیں، ہم وہ، یحزنون، وہ غمگین ہوں گے، یا جو ہے وہ اس کا مطلب ہوتا ہے وہ غمگین ہوں گے، اور از، جب، آخذنا، آخذ، لیا، اور اینڈ پہ جب نون زبر الف نہ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہم، لیا ہم نے، آخذنا، لیا ہم نے، میثاقکم، میثاق، معاہدہ یا اقرار یا وعدہ، کم، تم سے، اور رفعنا، رفع، اٹھایا، اور نون زبر الف نہ اینڈ پہ آ گیا، ہم نے، اور ہم نے اٹھایا یا ہم نے بلند کیا، فوقکم، فوق، اوپر، کم، تمہارے اوپر، الطور، کوہ طور، خذو، پکڑو، ما، جو، آتیناکم، 3 پارٹس کریں، آتی، دیا، نون کے اوپر کھڑی زبر آ جائے تو اس کا مطلب بھی ہم، اور کم، تم، آتیناکم، دیا ہم نے تمہیں،
دیا ہم نے تمہیں بقوتن مضبوطی سے، قوت سے، با اور اذکرو یاد رکھو، تھرڈ لیٹر کے اوپر پیش ہے تو الف کے اوپر بھی پیش آئے گی، اذکرو یاد رکھو، ما جو، فی ہی، فی میں، ہی اس میں، لعلکم لعل تاکہ، کم تم، لعل کا مطلب تاکہ بھی ہوتا ہے اور شاید بھی ہوتا ہے، جو بھی مناسب آیت میں لگتا ہے وہ ہم لگا لیتے ہیں۔ اس کے دو میننگ ہے، تاکہ اور شاید۔ لعل تاکہ، کم تم، تتقون تم پرہیزگار ہو جاؤ، یا تم تقوی اختیار کرو، اور یہ شروع کا جو تا ہے اس کا مطلب ہے تم۔ ٹھیک ہے، چلیں یہ آپ کا لفظی ترجمہ ہو گیا پورا۔ اب تھوڑا سا ہلکی سی اس کی آپ کو ڈیٹیل بتا دوں تاکہ آپ کو آیت کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ جو ہادو یہودی ہوئے، والنصارا اور عیسائی ہوئے، والصابئین اور صابی ہوئے، من آمنا جو بھی ایمان لائے گا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور وہ نیک عمل کرے گا، فلہم اجرہم تو اس کے لیے اس کا اجر ہے، عند ربہم اس کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم اور ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، ولا ہم یحزنون اور وہ نہ ہی غمگین ہوں گے۔ تو اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اصل چیز جو ہے وہ نیک عمل اور ایمان ہے۔ اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی انسان کو اس کا یہودی ہونا یا اس کا نصرانی ہونا یا اس کا صابی ہونا فائدہ نہیں دے گا، یا اس کا ایون امت محمدی کا سے تعلق رکھنا بھی فائدہ نہیں دے گا۔ فائدہ کیا ہوگا؟ جب تک کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتا، آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتا، اور ساتھ وہ نیک عمل نہیں کرتا۔ تو ایمان اور عمل کے بغیر کوئی فائدہ جو ہے وہ نہیں مل سکتا۔ یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی گروہ سے کوئی تعلق ہے تو اس گروہ سے تعلق اگر میرا ہے تو میں فائدے میں رہ جاؤں گا، میں بچ جاؤں گا۔ ایسا نہیں ہے۔ ایسا اگر ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان والوں کو اکٹھا کر کے یہ بات نہ کہتے کہ آج میرے مال میں سے جو چاہتے ہو لے لو، لیکن کل قیامت کے روز میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ آپ اپنی بیٹی فاطمہ سے یہ نہ کہتے کہ میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا روز قیامت، تو اپنی تیاری خود کرو۔ تو یہ جتنا کسی کے ساتھ کوئی تعلق کام نہیں آئے گا، جو ہم عمل کریں گے وہی ہمارے کام آئے گا۔ تو اس کا مورل کیا ہے کہ نجات کے لیے، ہماری نجات کے لیے ایمان اور عمل صالح کی ضرورت ہے۔ کسی خاص گروہ سے تعلق جو ہے وہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ کام ہم کریں گے تو ہی ہمیں مزدوری ملے گی۔ تو آج دنیا میں وقت ہے ہمارے پاس کام کرنے کا، نیکیاں کمانے کا۔ اگر ہم نیکیاں کما کے لے جائیں گے ساتھ تو اس روز قیامت وہ ہمارے کام آئیں گی۔ تو یہاں پر جو سب سے اہم بات ہمیں پتہ چل رہی ہے وہ یہی ہے کہ انسان جب تک عمل نہیں کرے گا اور ایمان کے ساتھ عمل نہیں کرے گا، وہ اس کی نجات کا پھر کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ یہ جو جھوٹے سہارے دنیا میں ہم پکڑتے ہیں، یہ ہمیں اس روز جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا پیغمبر کے بیٹے تھے، آپ اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اب پیغمبر کی بیوی تھی، لیکن آپ ان کو نہیں بچا سکے۔ تو جس کے پاس جو چاہتا ہے کہ میں نجات حاصل کر لوں، اس کو عمل کرنا پڑے گا، اور نیک عمل اور ساتھ ایمان۔
جیسے علامہ اقبال بھی کہتے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو اس لیے عمل جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تو اور اگر ہم نیک عمل کریں گے اور تو ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہمیں اجر ملے گا، اور پھر وہ اجر کیا ہے کہ نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ اور علماء کہتے ہیں کہ خوف جو ہے وہ آنے والی چیزوں کے بارے میں ہوتا ہے، جسے ہم اپریہنشنز کہتے ہیں، کہ خواہ مخواہ کا ایک فکر، ایک خوف کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ اور حزن جو ہے وہ کسی پچھلے دکھ کے اوپر ہوتا ہے، کوئی چلا جاتا ہے تو ہم اس کے بارے میں غمگین ہو جاتے ہیں، کوئی ایسی میموری ہوتی ہے جو ہمارے دماغ میں سٹک کر جاتی ہے اور اس کو لے کر ہم غمگین ہوتے رہتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا پھر انسان ان دونوں چیزوں سے نکل جائے گا اور وہ اللہ کا قرب حاصل کر لے گا۔ تو اللہ پاک ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ہے جی، آگے کیا ہے کہ اور وَإِذْ آخذنا، اور جب ہم نے لیا میثاقکم، تم سے پکا وعدہ، ورفعنا، اور پھر ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر، فوقکم الطور، کوہ طور کو، اور کوہ طور کو بلند کر کے کیا کہا، خذو، پکڑو، ما، جو آتیناکم، ہم نے تمہیں دیا ہے، بقوت، مضبوطی کے ساتھ، وذکروا، اور یاد رکھو، ما، جو فیہ، اس کے اندر ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو یا بچ سکو۔ ٹھیک ہے، آپ کو یاد ہوگا بھی ہم نے کچھ آیتوں پہلے پڑھا تھا وہ واقعہ جو یہود کے آپ حضرت موسیٰ جب تورات لے کر کوہ طور سے آئے تھے اور آپ نے کہا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو مانو، تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو نہیں مانتے، جب تک کہ ہم اللہ پاک کو خود دیکھ نہ لیں ہم نہیں مانتے۔ تو پھر آپ نے 70 سردار اس قوم کے اپنے ساتھ لیے اور ان کو لے کر دوبارہ کوہ طور پر گئے، اور وہاں پھر اللہ تعالیٰ سے نے کلام کیا ان سے، لیکن ان 70 سرداروں نے پھر یہی کہا کہ یہ تو آواز ہے، ہمیں تو اللہ کو سامنے دیکھنا ہے، جب اللہ تعالیٰ ہمیں نظر آئیں گے تو ہم مانیں گے کہ واقعی یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا اور آپ نے ان تمام کو بجلی کی ایک کڑک ہوئی اور وہ سارے کے سارے مر گئے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی منت سماجت کی کہ بھئی آپ ان کو دوبارہ زندہ کریں، ورنہ میں اپنی قوم کو کیا بتاؤں گا جا کے۔ تو اللہ نے پھر ان کو زندہ کیا اور وہ پھر ان کے ساتھ وہ آئے نیچے کوہ طور سے، تو انہوں نے پھر تورات کو مانا کہ بھئی یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے انکار کر دیا اس سے، انہوں نے کہا نہیں، ہم تو نہیں مانتے اس کو، تورات کو، کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور ہم سے تو اس کے قوانین کے اوپر صحیح طریقے سے عمل نہیں کیا جاتا۔ تو اس پر پھر اللہ پاک نے کوہ طور کو بلند کیا ان کے اوپر اور ان کو کہا کہ اب تم اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، ورنہ یہ پہاڑ تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا اور تم سب کے سب مر جاؤ گے۔ اور مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہی ہے کہ اس کے اندر جو باتیں ہیں ان پر عمل کرو۔ تو پھر انہوں نے اس کو مان لیا، ظاہر ہے موت سے ڈر گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اس کتاب پر عمل کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب ہم نے ان سے پکا وعدہ پھر اللہ نے لیا کہ میں تو کوہ طور کو تمہارے اوپر بلند کر رہا ہوں، اور اگر تم نے اس کتاب کو نہ مانا تو یہ پہاڑ تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا اور تم سب کے سب جو ہے وہ مر جاؤ گے۔ تو پھر انہوں نے مان لیا اس کتاب کو۔ تو اس میں پھر یہ ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے کہ ہم بھی تو آج یہی کچھ کرتے ہیں، کہ آج کے دور میں کہا جاتا ہے کہ قرآن پر عمل کرنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے کہ آج کے دور پر ہم قرآن کے قوانین پر عمل کر سکیں۔ تو یہ بالکل غلط ہے۔ ہر دور قرآن ہر دور کی کتاب ہے، اور جو کچھ بھی اس کے اندر ہے اس کے اوپر ہر دور میں عمل کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے قرآن کو پڑھنا بہت ضروری ہے، اس پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ لوگوں میں بدترین انسان وہ فاسق شخص ہے کہ جو قرآن کو پڑھتا ہے لیکن اس میں سے کچھ بھی حاصل نہیں کرتا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہم قرآن تو پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں تو اس کا ترجمہ ہی نہیں پتہ، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اس کے اندر لکھا کیا ہے،
تو ہم اس کے اوپر عمل کیسے کریں گے؟ ہم اس میں سے کچھ حاصل کیسے کریں گے سوائے ایک لفظ کے اوپر 10 نیکیوں کے؟ جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ایک لفظ پہ 10 نیکیاں تو ہمیں مل جائیں گی، برکت بھی مل جائے گی، لیکن اس کے بعد ہدایت تو نہیں ملے گی نا۔ ہدایت تو تبھی ملے گی کہ ہم اس سے ہدایت حاصل کریں، ہمیں قرآن کی زبان آتی ہو۔ تو قرآن عربی میں ہے، عربی ہماری زبان نہیں ہے، تو عربی یا تو ہم سیکھیں۔ تو اگر ہم عربی نہیں سیکھ سکتے تو آج تو علماء نے، اسکالرز نے اتنے آسان طریقے نکال دیے ہیں کہ جس طریقے سے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، اگر اس طریقے سے ہم پڑھنا شروع کر دیں تو آپ دیکھیں گے کچھ ہی عرصے میں آپ کو قرآن سمجھ آنے لگ جائے گا، قرآن کی عربک آ جائے گی۔ تو اس لیے قرآن کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، یہ ہمارے اوپر اسی طرح سے فرض ہے جیسے کہ 5 نمازیں فرض ہیں، کیونکہ یہ ہدایت کی کتاب ہے، اور ہدایت ہمیں اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اللہ پاک اس میں کہہ کیا رہے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے اور ہمیں قرآن کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔